نفسیاتی مسائل اور گرین زون تھراپی۔ نفسیات میں 1982 میں فیلوشپ FRCP حاصل کرنے اور کینیڈا کے مختلف ہسپتالوں میں کام کرنے کے بعد میں نے 1995 میں اپنا کلینک کھولا اور ایک نیا طریقہ کار علاج دریافت کیا جو کہ گرین زون تھراپی کہلاتا ہے۔ اس علاج میں نفسیاتی مسائل کے مریضوں کا ادویہ کے بغیر علاج کیا جاتا ہے۔ اس علاج سے ہم اپنی کلینک میں پچھلے 20 برس میں سینکڑوں مریضوں اور خاندانوں کا علاج کر چکے ہیں۔ ہم نے اس علاج کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک ویب سائٹ گرین زون living.ca بھی بنائی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک صحت مند، خوشحال اور پرسکون زندگی کی طرف گرین زون تھراپی اپنی مدد کرنے کا ایسا پروگرام ہے جو گرین زون فلسفے کی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ذہنی صحت اور پرسکون زندگی کی طرف 7 قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس مضمون میں گرین زون تھراپی کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ پہلا قدم 3 زونز، 3 ذہنی کیفیت سے آگاہی۔ فرسٹ اسٹیپ، بیکمنگ اویئر آف گرین، یلو اینڈ ریڈ زون۔ گرین زون تھراپی کی بنیاد ٹریفک کے اشاروں کے 3 رنگوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ تھراپی اس مفروضے پر قائم ہے کہ جس طرح ٹریفک کی بتیوں میں 3 رنگ ہوتے ہیں، اس طرح انسانی ذہنی کی کیفیات میں بھی 3 رنگ ہوتے ہیں۔ جب آپ خوش و خرم مسکرا رہے ہوتے ہیں تو آپ زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے گرین زون میں ہوتے ہیں۔ جب آپ قدرے پریشان، اداس اور فکر مند ہوتے ہیں تو آپ اپنے یلو زون میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب آپ بہت دکھی یا غصے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے ریڈ زون میں گر جاتے ہیں۔ آپ کی اپنی ذہنی کیفیت سے آگاہی آپ کے ذہنی صحت کی طرف سفر کرنے کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم ذہنی کیفیت میں تبدیلی سے آگاہی۔ ریکگنائزنگ چینجز ان یور ایموشنل زونز۔ ذہنی کیفیات سے آگاہی کے بعد آپ کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ وہ کون سے لوگ، حالات اور مسائل ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، دکھی رکھتے ہیں، آپ کو یلو یا ریڈ زون میں دھکیل دیتے ہیں۔ تیسرا قدم یلو اور ریڈ زون سے واپسی۔ جب آپ اپنے یلو یا ریڈ زون میں دھکیل دیے جاتے ہیں تو آپ وہاں زیادہ دیر ٹھہر سکتے ہیں یا جلد اپنے گرین زون میں واپس آنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی ذہنی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے سیر کے لیے جاتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، پسندیدہ کتاب پڑھتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا دوستوں سے فون پر بات کرتے ہیں۔ اس قدم پر آپ وہ کام تلاش کرتے ہیں جو آپ کو واپس گرین زون میں آنے میں مدد کر سکے۔ چوتھا قدم
ریڈ زون میں دوبارہ جانے سے بچنا. Restraining from going back to yellow and red zones. جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون سے لوگ، مسائل، حالات اور آپ کو یلو اور ریڈ زون میں دیکھ سکتے ہیں، آپ ان سے محتاط رہنا چاہیے. آپ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. میں اپنے مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں وہ اپنے ساتھ ایک گرین زون ڈائری رکھیں. ہر اس روز سونے سے پہلے لکھیں انہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے گرین، یلو اور ریڈ زون میں گزارے، اس دوران وہ کیا کر رہے تھے. 1 مہینے کی ڈائری رکھنے سے آپ ان تمام عوامل سے اپنے آگاہ ہو جائیں گے جو آپ کے لیے ذہنی مسائل پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں اور مشاغل کا بھی اندازہ ہو جائے گا. اگر آپ گرین زون میں رکھتے ہیں جو آپ کو گرین زون میں رکھتے ہیں، اس ڈائری سے آپ کو گرین زون میں زیادہ وقت گزارنے کی تحریک پیدا ہوگی. میں بہت سے مریضوں جو ڈائری رکھنے کے لیے پہلے دن میں صرف 2 گھنٹے گرین زون میں گزارتے تھے، ڈائری رکھنے کے بعد چند مہینوں کے بعد وہ 10 سے 12 گھنٹے گرین زون میں گزارنے لگے. اس طرح وہ اپنی مدد آپ کرنے لگے. دوسرے دن سے دن رات شکایت کرنے کے بجائے اپنی ذہنی صحت کی آپ خود ذمہ داری لیں. گرین زون تھراپی کا یہ فائدہ بھی ہے کہ مریض یلو یا ریڈ زون میں نہ صرف جاتے کم تھے بلکہ جلد گرین زون میں واپس بھی آ جاتے ہیں. وہ گرین زون فلسفے کا یہ راز جان گئے تھے. گرین زون میں رہنے والے لوگ حالات کو زیادہ متاثر کرتے ہیں، جبکہ ریڈ زون میں رہنے والے لوگ حالات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. گرین زون پیپل ایکٹ وائل ریڈ زون پیپل ری ایکٹ. 5واں قدم، گرین زون سے رشتے بنانا. جب آپ گرین زون میں زیادہ وقت گزارنے لگیں تو آپ کو اپنے رشتہ داروں پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی. آپ ان تمام لوگوں کی فہرست بنائیں جو آپ کے دل کے قریب ہیں. یہ لوگ آپ کو خوش بھی کر سکتے ہیں اور غمگین بھی. اس فہرست میں آپ کے دوست، رفیق، رشتہ دار، محبوب اور بچے شامل ہو سکتے ہیں. فہرست بنانے کے بعد یہ دیکھیں ان میں سے کون سے گرین زون میں ہیں، کون سے بلو زون، کون سے ریڈ زون میں ہیں. اگر آپ کے زیادہ تر رشتے گرین زون میں ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں. جو رشتے بلو یا ریڈ زون میں ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اور دکھی بھی بنا سکتے ہیں. اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا ان رشتوں کو خیر بات کہہ دیں یا بہتر بنائیں. رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ان لوگوں سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اور خط بھی لکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے رشتے بہتر بنانے کے لیے آپ کو ایک ثالث کی ضرورت پڑے جو آپ دونوں کے درمیان مصالحت کی صورت پیدا کرے. ایسا ثالث دوست بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی، اور ایک تھراپسٹ بھی. میں اپنے کلینک میں مریضوں کو ان رشتہ داروں اور دوستوں کو بلاتا ہوں جن سے ان کے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں. ان کی مدد کی جا سکے، تعلقات کو سنوارا جائے. 6واں قدم، گرین زون نظام بنانا. رشتوں کو گرین زون لانے کے بعد آپ ان کو تمام نظاموں پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی.
جن سے جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ نظام آپ کو خوش بھی کر سکتے ہیں اور پریشان بھی۔ اکثر لوگ خاندانی نظام، کام کے نظام اور سماجی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے جذباتی طور پر متاثر رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس نظام کا حصہ ہیں وہ نظام صحت مند گرین زون میں رہتا ہے یا غیر صحت مند۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ نظام جذباتی طور پر اکثر انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اکثر ریڈ زون نظام میں رہ کر جذباتی طور پر گرین زون میں نہیں رہ سکتے۔ جب آپ جان لیں کہ آپ ریڈ زون کے نظام میں رہتے یا کام کرتے ہیں تو آپ یا اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں یا اسے چھوڑ کر گرین زون میں جانے کی کوشش کر کے اس کا حصہ بنیں۔ 7واں قدم گرین زون طرز زندگی۔ گرین زون طرز زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے آپ اس بات سے آگاہ ہوں کہ آپ کی شخصیت کا بہترین حصہ کون سا ہے، آپ کو قدرت نے کون سا قیمتی تحفہ عطا کیا ہے۔ میں اپنے مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں وہ ہر روز 1 گھنٹہ گرین زون میں گزاریں، اور وہ گھنٹہ کسی بھی دلچسپی یا مشغلے کے ساتھ گزاریں جس سے وہ لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر وہ کام متواتر سے کر رہے ہیں تو مشغلہ ہابی ایک خصوصی شوق پیشن میں بدل جائے گا اور زندگی کا لطف دوبارہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس مشغلے شوق میں اور بھی لوگوں کو بھی شامل کر لیں تو آپ کا دوستوں کا ایک حلقہ بھی بن جائے گا جس میں فیملی آف دی ہارٹ کہتا ہوں۔ ایسے لوگوں سے آپ کے جذباتی اور تخلیقی رشتے استوار ہوں گے، وہ آپ کے عمر بھر کے دوست بن جائیں گے۔ میں اپنے مریضوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں وہ ہر ہفتے چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر کام کر کے دوسروں کی خدمت کریں۔ خدمت خلق گرین زون میں رہنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ہمارے کلینک میں گرین زون تھراپی سے بہت سے نفسیاتی مسائل کے مریض چند مہینوں میں ذہنی طور پر سکون اور بامعنی زندگی گزارنے لگے۔ گرین زون تھراپی سے مریضوں کے علاج سے بھی اپنے گرین زون میں رہتا ہوں۔ میں خود اس فلسفے پر عمل کرتا ہوں جو میں اپنے مریضوں کو پڑھاتا اور سکھاتا ہوں۔ اس علاج نے میرے انسانیت کے دکھوں کو کم کرنے اور سکھوں کو بڑھانے اور انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے۔